السلام علیکم۔ تمام تعریفیں، رحمتیں، برکتیں اللہ پاک کی ہیں، جو مالک، جو مختار کل ہے، اور درود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہے ان تمام نیک ہستیوں کو، ان تمام نیک روحوں کو جنہوں نے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا۔ ابھی جب ہم یہاں موجود ہیں، اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اور کیا چیز ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میں جو یہاں موجود ہوں، میرا جو یہ فزیکل جسم ہے، یہ فزیکل باڈی ہے، اور میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں کبھی چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، جوانی میں آیا، میرا قد بڑا، قد رک گیا، اور آگے جو بھی آپ روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کا مشاہدہ ہے کہ مرد اور عورت میں ہمارا معاشرہ تقسیم ہے، اور انہی سے ہی آگے ایک نئی نسل چلتی ہے۔ اب جو کوشچن اٹھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں وہ یہی ہیں کہ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی کائنات، ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہے، ورق کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مشاہدہ میں ہے، ہم اس بات سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اب جب انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے دین وہ اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں بنایا کچھ بھی، ڈیفینیٹلی بات ہے کسی اور سپریم پاور نے یہ چیز تخلیق کی ہے۔ اور جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے، اگر وہ کسی پنجابی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، پنجابی سیکھتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہ سمجھتا ہے۔ اگر یہی بچہ پیدا ہوتے ہی جنگل میں بھیج رکھ دیا جائے تو میرے خیال میں زندہ رہے گا ہی نہیں، اور اگر اس کی پروان ایسے ماحول میں کی جائے یہاں پنجابی نہیں بولی جائے تو اس کو پنجابی آئے گی نہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں موجود ہیں، ہم کسی نہ کسی زندہ انسان کی بدولت ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ کا یہاں سے انتقال ہماری پیدائش سے پہلے ہو جاتا، کیا ہم ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ یعنی آپ لوگ اگر 1970 میں پیدا ہوئے ہیں تو اگر 1960 میں یا 1965 میں یا 1966 میں آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ پیدا ہوتے، سمپل بات ہے، نہیں پیدا ہوتے، تو آپ موجودہ کسی بھی انسان کے محتاج ہیں۔ آپ الف بے پڑھنے میں موجودہ کسی انسان کے محتاج ہیں، آپ گنتی سیکھنے میں کسی موجودہ زندہ انسان کے محتاج ہیں، آپ انگلش سیکھنے میں موجودہ کسی زندہ انسان کے محتاج ہیں۔ اور جو بھی کوئی موجودہ انسان ہے اس نے جو کچھ بھی سیکھا ہے کسی اور سے سیکھا ہے، اور جس سے اس نے سیکھا ہے اس نے کسی اور سے سیکھا ہے، اس نے کسی اور سے سیکھا۔ اور اسی طرح یہ جو روحانی علم ہے، میں جو آج آپ کو سکھا رہا ہوں تو مجھے کسی نے سکھایا۔ والد محترم نے کافی چیزیں سکھائیں، دادا حضور نے بڑی باتیں سکھائیں، اور دادا حضور کو ان کے مرشد نے بڑی باتیں سکھائیں، ان کے مرشد نے سکھائیں۔ اور ایٹ دا اینڈ یہ سارا علم کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ اس دنیا میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم سکھایا گیا وہ اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، سارے کا سارا۔ ہمارے ہاں اس کو اب بدقسمتی کہہ لیں کہ عجیب سا رجحان پایا جاتا ہے۔ ہم موجودہ جو انسان ہے، زندہ پریزنٹلی جو انسان موجود ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں بعض دفعہ، اور جو عظیم ہستیاں گزر گئی ہیں ان کی ہم بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن جو موجودہ ہمیں سکھا رہا تو اس کی عزت و تکریم نہیں کرتے۔ حالانکہ جو موجودہ انسان ہے اس کی عزت و تکریم ان تمام گزشتہ ہستیوں کی عزت و تکریم ہوتی ہے جو چلی گئی ہیں، کیونکہ اس کو جو علم عطا ہوا ہے وہ انہی ہستیوں کی طرف سے تو عطا ہے۔ جو انسان بھی اس فزیکل ورلڈ کو چھوڑ دیتا ہے، اس فزیکل ورلڈ کو چھوڑ دیتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آپ کی اس دنیا میں کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتا ہے، اور اسے اس دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے، کیسا نہیں ہے؟ اور جو بھی ہستیاں آج تک آئی ہیں، جتنی نیک ہستیاں آئی ہیں، ان تمام نے اپنے اپنے وقت میں فلاح معاشر اور فلاح انسانیت کی، جتنی ان سے کوشش ہو سکی انہوں نے کی۔ لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں وہ تمام فزیکل باڈیز جو دنیا سے جا چکی ہیں وہ اس دنیا میں موجود تھیں، وہ رہی ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس دنیا سے پردہ کیا، اپنا جو علم تھا وہ آگے انہوں نے دیا۔ ہر موجودہ جو نسل ہے، وہ جو پہلی نسل گزری ہے، اس کے علم کی وارث ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟ یہ تو سمپل بات، سمپل سی بات ہے یہ والی۔ آپ جو زبان بولتے ہیں، آپ کا جو اپنا وجود ہے وہ ماں باپ کی دین ہے، آپ جو زبان بول رہے ہیں وہ ماں باپ کی دین ہے۔ اب جب اس چیز کو ہم جج کرتے ہیں اور پھر سمجھنا چاہتے ہیں کہ پھر ہم جو یہاں موجود ہیں ریالٹی کیا ہے، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی علم ضرور ہے، کوئی نہ کوئی عقل کی بات ضرور ہے۔ اب اس میں کتنی پرفیکشن ہے وہ ایک الگ بات ہے، اصل چیز پرفیکشن کی ہوتی ہے۔ ابھی جو یہ کہا جاتا ہے مرشد دادی دار و باہو من لکھ کروڑا حجاں، اور لوگ یہ پریزنٹلی ٹیچر کے لیے نہیں استعمال کرتے، ماضی کے لیے کر لیتے ہیں۔ حیران کن بات، سب سے پہلے حقیقی ٹیچر ہے کون یہ طے کرنا ہے۔ حقیقی ٹیچر وہ ہے جس کا علم و معرفت یکتا ہو، اس کا علم اور معرفت خود میں پرفیکشن میں ہو، اور جو کسی بھی طرح کسی بھی ماضی کی بات کا محتاج نہ ہو۔ یہاں یہ کوشچن اٹھ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ پھر آپ علم تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی سے آیا، تو یہاں ماضی کے محتاج کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو علم اور نور منتقل ہو جاتا ہے آگے، وہ پرفیکشن میں آتا ہے، وہ پریزنٹلی موجود ہے وہ علم و نور۔ تو جب اس نے سیکھ لیا ہے اور وہ جو تبھی وہ جانشین بنا ہے، تبھی وہ اس علم کا وارث بنا ہے، اسے سند دی گئی ہوتی ہے کہ یس اب آپ ہمارے وارث ہیں۔ تو یہ ہے حقیقی مرشد۔ اب پریزنٹلی جو ٹیچر ہوتا ہے وہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے، حج کا مطلب کیا ہے؟ واضح لکھا ہے قرآن پاک میں کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، پہلا گھر جو بنایا گیا۔ تو خانہ کعبہ کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، جہاں حج ہوتا ہے، اور یہاں ہدایت کے سرچشمہ کی نسبت سے مرشد کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ انفارچونیٹلی
جو گزری ہوئی عظیم ہستی ہیں ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ آپ لوگ 100 دیگیں لے کے چلے جائیں کسی بھی عظیم گزری ہوئی ہستی پر اور دوسرے بچے کو لے کر چلے جائیں جس کو الف بے نہیں آتی یا اے بی سی نہیں آتی، آپ پورا دن ان 100 دیگوں کو وہاں بانٹیں اور جو مرضی وہاں کرتے رہیں، جتنے مرضی نعرے بازی کر لیں، جو مرضی کر لیں، کیا شام تک آپ کا بچہ الف بے اے بی سی روحانی علم، بڑی باتیں تو دور کی بات ہے نا، اگر وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا ہوا اس نے تو کیا وہ پڑھ لے گا شام تک؟ آپ کی عقل، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ سادہ الفاظ میں اس کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ اس بچے کو علم کب آئے گا؟ جب وہ موجودہ کسی ایسے انسان کے پاس سیکھے۔ اگر وہ الف بے سیکھنا چاہتا ہے تو ایسے انسان کے پاس جائے، موجودہ انسان کے پاس جس کو پہلے الف بے خود آتی ہے، اس کو الف بے سکھائے گا۔ اگر وہ اے بی سی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ایسے شخص کے پاس جانا پڑے گا جس کو اے بی سی آتی ہے، تبھی وہ سیکھ پائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور ماں باپ ایسا نہیں کرتے ہیں، کیا بچہ سیکھ پائے گا؟ کبھی بھی نہیں سیکھ پائے گا۔ اور دوبارہ بتا رہا ہوں، جو عظیم ہستیاں دنیا سے پردہ کر چکی ہیں زاری، ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جنہوں نے ابھی اللہ کی راہ میں کوشش کی ہے اور وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں آنے والوں کے لیے بھی اور خود بھی، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں موجودہ دور میں آ جاتے ہیں، ہمارے جو فہم و فراست میں ایک چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس سے پہلا جو دور تھا جس میں سوشل میڈیا نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے رابطے میں نہیں تھے، کوئی کہیں بات ہوئی وہ بات پتہ نہیں کب آگے پہنچی نہ پہنچے، یہی حال تھا۔ اب جو سوشل میڈیا جہاں بھی کوئی بات ہو رہی ہے، اب بات کراس ایگزامینیشن میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ کراس ایگزامینیشن میں جاتی ہے۔ اور باشعور انسان اور عقل مند انسان وہ ہے جو جس کے پاس بات پہنچے اسے کراس ایگزامینیشن میں سے گزار لے، پرفیکشن میں لے آئے کہ ہاں یہ بات درست ہے، جب اس کو بات درست لگے اس کو فالو کرے۔